کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہو اپنے اور جرم کے درمیان دیوار کھڑی کرو، اس دیوار کا نام علی علیہ السلام فرماتے ہیں خوف ہے. خوف کی دیوار قائم کر دو، یہ خوف کی دیوار آپ کو کبھی گناہ تک نہیں جانے دے گی. نعم الحاجز عن المعاصی الخوف. من کثرت مخافتہ قلت آفتہ. جس کا خوف زیادہ ہے اس کی مشکلات بہت کم ہیں، اس کی آفات بہت کم ہیں. ہم کبھی کبھار ڈر جاتے ہیں نا، اگر بارش آ جائے اس سے ڈر جاتے ہیں، گرمی ہو جائے اس سے ڈر جاتے ہیں، سیلاب سے ڈر جاتے ہیں، اور بیماری آ جائے. یہ کرونا جب شروع ہوا اب تو بے خوف ہو گئے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ابھی بھی خطرہ موجود ہے. آپ اپنی حکومت کے بیانات میں نہ جائیں. یہ حکومت اپنی سیاسی مقاصد اور اپنی انتظامی مشکلات کی وجہ سے ہر چیز کے بارے میں پالیسیاں بتاتے رہتے ہیں. جب ایک مریض آیا تھا، یاد ہے نا جب شروع ہوا تھا مارچ میں، ایک مریض پاکستان میں، چائنا میں خوف تھا، پاکستان میں نہیں تھا. اور اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اگر پاکستان میں وائرس آ گیا تو کیا ہوگا. یہ خوف شروع ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد ایک مریض آ گیا، کراچی میں آیا، اور ایک مریض کراچی میں داخل ہوا، پورے پاکستان میں خوف کی لہر دوڑ گئی. ابھی پنجاب میں کوئی بھی نہیں آیا تھا، لیکن پنجابیوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا شروع کر دیا تھا، فاصلے شروع کر دیے، دوریاں شروع کر دی. پھر خوف بڑھانا شروع کیا، حکومت نے، میڈیا نے، سب نے خوف بڑھانا شروع کیا. ابھی بیماری نہیں تھی اور خوف تھا. جب بیماری نہیں تھی اور خوف تھا، بازار بند، مارکیٹیں بند، صنعتیں بند، فیکٹریاں بند، اور تجارت بند، ایئرپورٹ بند، اسٹیشن بند، ٹرینیں بند، ٹریفک بند، ہر چیز بند، مسجدیں بند، کعبہ بند، امام بارگاہیں بند، ہر چیز، عبادتیں بند، اجازت نہیں آپ کو کچھ کرو. اور آپ نے دیکھا اس ملک میں ہوا ایسے، بلکہ پوری دنیا میں ہوا. کس چیز نے کعبہ بند کروایا؟ خوف نے، بیماری کے خوف نے کعبہ بند کروا دیا، پاکستان پورا بند کروا دیا، دنیا پوری بند کر دی. ایک خوف نے انسان کو اتنا سہما دیا، اتنا خوف زدہ کر دیا کہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے. اور پھر بھوک کا خوف طاری ہو گیا کہ اب تو بھوک سے مریں گے، بیماری سے اگر نہ مرے. کچھ عرصہ بعد دیکھا، پہلا مہینہ تو سب انتظار میں تھے، آج مرے کہ کل مرے. سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اس بیماری سے کوئی بہت خوش قسمت ہی بچے گا، ورنہ سب کو یہ بیماری ختم کر دے گی. اور ہمارے حکمرانوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر 2.5-3 لاکھ تک اموات پر ہم کنٹرول کر گئے تو سمجھو ہم نے کامیابی حاصل کر لی. یعنی لاکھوں موت ہوں گی، یہ انہیں یقین تھا. اس وقت خوف تھا، بیماری نہیں تھی، اور ہر چیز بند کر دی. انسان باز آ گئے، مومن رک گئے، ہر چیز سے باز آ گئے. لیکن اس کے بعد بیماری موجود تھی، خوف نکل گیا. بیماری موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، خوف نکل گیا ہے. جب خوف نکل گیا ہے اب لاپرواہ ہے، اب بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. عزیزان، یہ خوف کی تاثیر دیکھ لیں آپ. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، تو خوف نے بچایا آپ کو. جب سے بے خوف ہوئے ہیں اب بیماری سے ڈرتے نہیں، آپ بچتے نہیں، آپ اجتناب نہیں کرتے. ابھی دیکھ لیں اسی مجلس میں فاصلے بھی برابر نہیں ہیں، سب کو ماسک بھی نہیں ہے اور احتیاطی تدابیر بھی نہیں ہے. جبکہ حکومت نے پہلے مجالس کے لیے یہ SOPs بتائے ہوئے تھے کہ ان شرائط کے تحت آپ نے مجالس کرنی ہے. انڈیا میں کسی مجلس کی اجازت، کسی جلوس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ بیماری کی شدت ہے وہاں پر. خوف نے ہر چیز بند کروا دی. بیماری کے خوف سے انڈیا میں سب مسجدیں بند کر دی، نمازیں بند کر دی، جمعے بند کر دیے، عزاداری بند کر دی. خوف نے یہ سب کچھ رکوا دیا. یہ تو اللہ کی عبادت تھی جو بیماری کے خوف نے بند کروا دی. اب اللہ کا خوف ہم سے آیا گناہ بند نہیں کروا سکتا.
اللہ کا خوف ہم سے معصیت نہیں چھڑوا سکتا، اللہ کا خوف ہم سے گناہ نہیں چھڑوا سکتا، اللہ کا خوف ہم سے ظلم نہیں چھڑوا سکتا، اللہ کا خوف ہم سے ستم نہیں چھڑوا سکتا، اور ظلم کا تعاون نہیں چھڑوا سکتا ہے، لیکن اگر وہ خوف ہمارے دل میں ہو۔ اور روایت میں ہے کہ جس کے دل میں علامت کیا ہے، خوف خدا کی علامت کیا ہے؟ ویسے تو دعوے دار بہت سارے بن جاتے ہیں کہ میں بھی اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں نا مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، یہ ویسے کسی فلم میں ڈائلاگ سنا ہے انہوں نے تو یہ بول دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈر لگتا ہے تو اس کے آثار زندگی میں ہونے چاہیے۔ اللہ کے خوف کی ایک علامت معصومین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، من خاف اللہ عز وجل اخافہ اللہ منہ کل شیء ومن لم یخف اللہ عز وجل اخافہ اللہ من کل شیء۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اس سے ہر ایک ڈرتا ہے، اس سے ہر یزید ڈرتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، اس وقت ہم سے کون ڈرتا ہے؟ ایٹمی طاقت ہے، ہم مودی نہیں ڈرتا ہم سے، ڈرتا ہے؟ ہم ایٹمی طاقت ہے نہیں ڈرتا، کشمیر پہ قبضہ کر لیا اس نے، پاکستان کو دھمکی دیتا ہے، پاکستان کے لیے خطرات ہیں۔ اسی طرح باقی ممالک دیکھ لیں، کوئی نہیں ڈرتا ہم سے۔ ٹرمپ ڈرتا ہے آج کسی سے؟ ہم سے خصوصاً نہیں ڈرتا، بن سلمان ہم سے نہیں ڈرتا، لیکن ایک جماعت دنیا میں ایسی ہے اس سے ڈرتے ہیں سارے، ایک راہبر دنیا میں ایسا ہے اس سے ڈرتے ہیں سارے ڈرتے ہیں۔ ٹرمپ بھی ڈرتا ہے، نیتن یاہو بھی ڈرتا ہے، بن سلمان بھی ڈرتا ہے، سب ڈرتے ہیں، سب مل کے اس کے خلاف اکٹھے ہو کے پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کا اسلحہ زیادہ ہے، ان کی فوجیں زیادہ ہیں، ان کے لشکر زیادہ ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ، ان کی دنیا زیادہ ہے، ان کی طاقت زیادہ ہے۔ سب طاقت اکٹھے کر کے جب اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں پھر خوف کھانے لگتے ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت ہے؟ یہ فقط اس قانون کے تحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اس سے سارے ڈرتے ہیں۔ خوف کا اتنا، خوف خدا کا یہ نتیجہ ہے۔ تجربہ کر کے دیکھو عزیزان، یہ ساری تجرباتی چیزیں ہیں، تجربہ کر کے دیکھو۔ جب آپ کو مشکل پیش آئے، ظالم و ستمگر ظلم کی حمایت کی شرط پر آپ کو پناہ دے، آپ کے مذہب کو، آپ کی جماعت کو، آپ کے فرقے کو، کہ ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے ظلم میں ہمارا ساتھ دو۔ یہاں مکتب حسین ابن علی ہے کہ الامان امان اللہ فخیر الامان امان اللہ۔ ظالموں کی امان امان نہیں ہے، اللہ کی امان امان ہے، اور اللہ کی امان کی ضمانت یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے آخرت میں خدا کے عذاب سے محفوظ ہے۔ عزیزان، شیعہ یعنی حسین ابن علی، اور مشق کرو حسین ابن علی کے اس سر مشق کی کہ فقط خوف خدا دلوں میں رکھو، اپنے مولا کی طرح، حسین ابن علی کی طرح۔ سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجھا کے اندھیری رات میں چراغ بجھا کے اپنے انصار و اہل بیت سب کو کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو، اب سب چلے جاؤ، لیکن ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ چونکہ ان کے دلوں سے موت کا خوف نکل گیا تھا۔ موت کا خوف کون سی چیز انسان کے دل سے نکالتی ہے؟ اللہ کا خوف۔ اگر اللہ کا خوف آ جائے ہر چیز کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ چونکہ دو خوف انسان کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اللہ کا خوف اور غیر اللہ کا خوف۔
نہیں، اللہ کا خوف اور غیر اللہ کا خوف، اور اسی طرح دو محبتیں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ شریک پسند نہیں کرتا، خوف میں بھی اور محبت میں بھی۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تو اگر میرے علاوہ بھی کسی سے ڈرتا ہے تو پھر میں اپنا خوف تیرے دل سے نکال لیتا ہوں، تو صرف انہی سے ڈر۔ اور جب اللہ اپنا خوف نکال لیتا ہے، انسان بدبخت ہو جاتا ہے، انسان ذلیل ہو جاتا ہے، انسان رسوا ہو جاتا ہے، انسان عاقبت تباہ کر بیٹھتا ہے، اور انسان اپنے لیے جہنم فراہم کر لیتا ہے۔ کربلا میں چھوٹے بچے، سید الشہداء علیہ السلام نے بعض صحابہ کو اور صحابہ کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو امام علیہ السلام نے ایک طرح سے زبردستی روکنے کی کوشش کی۔ کچھ ایسے جوان تھے 10 11 12 15 سال کے، جب یہ میدان میں آتے تھے تو امام علیہ السلام انہیں زبانی تو روکتے تھے، وہ نہیں روکتے تھے، اور پھر امام علیہ السلام ان کا بازو تھام لیتے کبھی، اور بازو تھام کر اسے خیمے میں واپس لے کے جاتے کہ جا تو اپنی ماں کے پاس جا کر وہاں بیٹھ، تیرے مرنے کی عمر نہیں ہے یہ جوانی، تیری ماں تیرے بغیر کیسے زندہ رہے گی۔ لیکن عزیزان، ایک جوان کو سید الشہداء علیہ السلام نے اسی طرح، صحابی، اس کا باپ، اس کا والد کربلا میں شہید ہو گیا، اس کے سامنے لاش ابھی پڑی ہوئی ہے، تو چھوٹا بچہ، چند سال کا جوان، صحابی کا بیٹا، وہ آ گیا مولا کے پاس، آ کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا، تو نہیں جا سکتا، ابھی تو تیرے بابا کی لاش پڑی ہوئی ہے سامنے، اور تیری ماں ابھی بیوہ ہوئی ہے، وہ تیرے سہارے پہ زندہ ہے، تو واپس جا اپنی ماں کے پاس، اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا ہے، زرہ پہنے ہوئے، خود پہنے ہوئے، تلوار حمائل کیے ہوئے، نیزہ ہاتھ میں تھامے ہوئے، اور آ کر کیا کہتا ہے کہ مولا آپ کے پہلے کہنے پر میں ماں کے پاس چلا گیا تھا، تو ماں نے مجھے زرہ پہنائی ہے، ماں نے مجھے یہ خود پہنایا ہے، ماں نے مجھے یہ نیزہ تھمایا ہے، اور ماں نے کہا ہے تو چلا جا کر اپنے مولا کے قدموں پر اپنے باپ کی طرح تو بھی شہید ہو جا۔ یہ خوف کس طرح ان بچوں کے دلوں سے نکل گیا۔ شب عاشور جب امام علیہ السلام نے اصحاب کو ایک ایک کر کے ان کی شہادت کا موجدہ دیا، اصحاب کو خیمے کے ایک کونے سے، تاریک تھا خیمہ، چراغ بجھا ہوا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ایک کونے سے بچگانہ آواز آئی کہ مولا سب کو شہادت کی خوشخبری دے دی ہے، مجھے یتیم سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے، میرا نام یتیم سمجھ کر شہداء کی فہرست سے ہٹا دیا ہے۔ امام علیہ السلام اس آواز کو پہچانتے تھے، امام سے بہتر اس آواز کو کون پہچانتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یہ قاسم ابن حسن تھے۔ جب امام نے آواز سنی تو فرمایا قاسم بیٹا، یہ آپ بول رہے ہو، آپ شہادت کی موت کی تمنا کر رہے ہو؟ پاس بلایا، بیٹے کا ماتھا چوما، اور پھر فرمایا تو میرے حسن کی نشانی ہے، جب مجھے بھیا یاد آتا تھا قاسم، میں تیرا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ اے قاسم، تجھے موت کیسے لگتی ہے؟ فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ عزیزان، یہ کس تربیت کا نتیجہ ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت قاسم کی عمر کے بارے میں کہا گیا یا 12 سال کے تھے یا 13 سال کے تھے۔ یہ بچہ جو ابھی بلوغ کی عمر کو بھی نہیں پہنچا، یہ موت کو شہد سے زیادہ میٹھا پا رہا ہے۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے جس خاندان میں خوف خدا ہو۔ عزیزان، اور جب خوف خدا آ جائے پھر کسی کا خوف نہیں رہتا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کربلا میں جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہا جب شام غریبہ ہوئی، پہلے بھیا کی شہادت کا خوف تھا، لیکن شب عاشور بھیا نے وہ خوف بھی نکال دیا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے اپنی آنکھوں سے امام حسین کی شہادت کا منظر دیکھا جو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، سوائے زینب اولیاء کے کوئی مرد بھی نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزان، نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے یاد ہے یہ دہشت گردوں نے، تکفیریوں نے جب مومنوں کے گلے کاٹنا شروع کیے، کسی مومن کے پاس ایک مومن، پارا چنار کے مومن کے گلا کٹنے کا کلپ تھا، وہ
وہ دکھانا چاہ رہا تھا مومنین کو. ایک محفل میں مجلس میں میں دیکھ رہا تھا وہاں پر وہ جس کے سامنے وہ کرتا کہ وہ ظالم لعین لٹا کر اس مومن کو لائق حسین کو گلا کاٹ رہے ہیں, چھری چلا رہے, تمام مومن اپنا رخ ادھر موڑ لیتے کہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا, خدا شاہد دیکھا نہیں جاتا. لائق حسین کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا مردوں کے لیے برداشت نہیں ہے, تو پھر بنت علی نے, فاطمہ کی بیٹی نے اپنے بھیا کی پشت پر خنجر چلتا ہوا تلے زینبیہ پہ دیکھا عزیزان اور فریاد کرتی رہی. اور پھر بے خوف ہو کر شام غریباں بے خوف ہو کر بیبیوں کو فرمانے لگی کہ بیبیوں آج خوف مت کھانا, پرواہ نہ کرنا, یہ نہ دیکھنا کہ آج عباس ابن علی نہیں ہے, آج حسین ابن علی نہیں ہے, آج علی اکبر نہیں ہے, آج زینب ہے, آج زینب عباس بھی ہے, آج زینب حسین بھی ہے, آج زینب علی اکبر بھی ہے. بے خوف ہو کر علی کی بیٹی نے شام غریباں اہل بیت کا دفاع کیا. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا